اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیار دوستو، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دھوکے سے کوفہ بلا کر بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا اور ان کی آل اولاد اور اصحاب کو بھی شہید کر دیا گیا، اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اولاد رسول کو قید کر لیا گیا اور نبی کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا۔ پیار دوستو، یزیدی فوج کے بدبختوں نے اہل بیت کی تمام پاک دامن خواتین کے سروں سے دوپٹوں کو اتار دیا اور ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر ان کو قید کر کے لے جایا گیا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد بیبیوں کو قید کر کے آگے آگے یزید کی فوج خوشیاں مناتی جا رہی ہے اور ناچتی جا رہی ہے اور ان کے پیچھے اہل بیت اطہار کی پاک دامن خواتین قید ہو کر آ رہی ہیں، اور فوج یزید نے تمام شہیدوں کے کٹے ہوئے سروں کو اپنے نیزوں پر اٹھایا ہوا تھا، اور وہاں میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اصحاب کے جسم مبارک بغیر سر کے پڑے ہوئے تھے۔ میدان کربلا میں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں پڑی تھیں۔ پیار دوستو، روایات میں آتا ہے کہ 3 دن تک میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی آل اولاد کی لاشیں بغیر کفن و دفن کے پڑی رہیں۔ چنانچہ 13 محرم 61 ہجری کو جب آس پاس کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ یزیدی فوج کا پیرا کم ہو چکا ہے تو آس پاس کے لوگ نہر فرات سے پانی بھرنے کے لیے آئے۔ بنی اسد کی کچھ عورتیں جب نہر فرات سے پانی بھرنے کے لیے آئیں تو انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ میدان کربلا میں ہر طرف لاشیں بکھری پڑی ہیں، کسی کا بازو کہیں پڑا ہے تو کسی کا جسم کہیں پڑا ہے تو کسی کے پاؤں کہیں پر پڑے ہیں۔ ان عورتوں نے لرزا دینے والا جب یہ منظر دیکھا تو وہ بھاگتی ہوئی اپنے مردوں کے پاس گئیں اور اپنے مردوں سے کہنے لگیں کہ اس کربلا کے میدان میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خاندان تھا، شاید یزید نے ان کو شہید کر دیا ہے، ان شہیدوں کی لاشیں بکھری پڑی ہیں اور ان کے خیمے جلے پڑے ہیں۔ وہ عورتیں اپنے مردوں سے کہنے لگیں کہ آؤ ہم چل کر آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہیدوں کو دفن کرتے ہیں۔ ان عورتوں کی یہ بات سن کر ان کے مرد ان عورتوں سے یہ کہنے لگے کہ تم پاگل ہو گئی ہو، آل رسول کو یزید نے قتل کیا ہے، اگر ہم ان کو دفن کریں گے تو یزید کہیں ہمارا دشمن نہ بن جائے اور کہیں ہم کو بھی قتل نہ کر دے۔ تم اس بات کو چھوڑ دو، کوئی نہ کوئی آئے گا تو ان کو دفن کر دے گا۔ اپنے مردوں کی یہ بات سن کر وہ عورتیں اپنے مردوں سے کہنے لگی کہ تعجب ہے تمہارے ایمان پر، تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو اور ان کی آل اولاد سے یہ محبت رکھتے ہو۔ یاد کرو کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میں تم لوگوں سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم لوگ میری آل اولاد سے محبت کرو۔ اس طرح یہ عورتیں اپنے مردوں سے کہنے لگیں کہ اگر تم لوگ نہیں جاتے تو مت جاؤ، ہم جائیں گے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد اور ان کے نواسے کو دفن کرنے کے لیے۔ پیار دوستو، بات جب یہاں تک آن پہنچی تو ان مردوں میں سے چند مردوں کی غیرت جاگ اٹھی اور وہ اپنی عورتوں کے ساتھ میدان کربلا میں پہنچے۔ پس جب یہ لوگ میدان کربلا میں پہنچے تو اس منظر کو دیکھ کر خون کے آنسو رونے لگے اور سوچنے لگے کہ ان کو کیسے دفن کریں۔ انہوں نے دیکھا کہ میدان کربلا میں جتنے بھی شہید موجود ہیں، کسی کے تن پر سر نہیں تو کسی کا بازو نہیں تو کسی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر وہ حیران و پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ ان کو کیسے دفن کیا جائے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ ایک بہت بڑی قبر بنائی جائے اور ان کے اندر تمام شہیدوں کو ایک ساتھ دفن کر دیا جائے۔ یہ لوگ شہیدوں کو دفن کرنے کے لیے قبر کھود ہی رہے تھے کہ اچانک سے ایک گھڑ سوار ان کے پاس آیا۔ یہ منظر دیکھ کر یہ لوگ سوچنے لگے کہ شاید کوئی سپاہی ہے۔ یہ لوگ اس سے پوچھنے لگے کہ تم کون ہو؟ تو وہ گھڑ سوار بولنے لگا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا بیٹا زین العابدین ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر تمام لوگ زاروں کی طرح رونے لگے۔ اس کے بعد حضرت امام زین العابدین نے زمین پر ایک کپڑا بچھایا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اعضاء کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ کہیں سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ مبارک ملتا ہے تو کہیں سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کا کچھ حصہ ملتا ہے۔ اس طرح حضرت امام زین العابدین نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام جسم کے حصوں کو جمع کیا اور ایک مقام پر اکٹھا کر لیا۔ اور جب حضرت امام زین العابدین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کرنے کے لیے میدان کربلا میں زمین کو کھودتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پر پہلے سے ہی قبر بنی ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت امام زین العابدین
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قبر کے اندر دفن فرما دیتے ہیں اور ان کے ساتھ حضرت امام زین العابدین اپنے بھائی حضرت علی اصغر اور حضرت علی اکبر کو بھی دفن کر دیتے ہیں اور میدان کربلا میں ایک قبر بنا دیتے ہیں، اور وہاں دوسری طرف جو ان لوگوں نے ایک بہت بڑی قبر کھودی تھی، وہاں اس قبر میں کربلا میں موجود تمام شہیدوں کو اس قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، میدان کربلا میں موجود اس جگہ کو آج بھی گنج شہیداں کہا جاتا ہے، جہاں تمام شہداء کربلا کے جسم مبارک ایک ساتھ دفن کیے گئے ہیں۔ اس طرح جب تمام شہداء کربلا کو دفن کر دیا گیا تو کسی نے کہا کہ ایک شہید کو دفن کرنا ابھی باقی ہے، کوئی بوڑھے صحابی ہیں، ان کو ابھی تک تدفین نہیں کیا گیا۔ اس وقت حضرت امام سجاد رضی اللہ تعالی عنہ رو کر فرمانے لگے کہ یہ حبیب ابن مظاہر ہے۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ ان کو ایسی جگہ دفن کیا جائے کہ جہاں پر جب بھی کوئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تو ان کو سلام کر کے آئے۔ اس کے بعد حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا۔ جب سب لوگ دفن کرنے کے بعد جانے لگے تو کسی نے کہا کہ ٹھہرو، ابھی ایک اور شہید کو دفن کرنا باقی ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ تمام شہیدوں کو دفن کر دیا ہے، اب کون سا شہید باقی ہے؟ تو حضرت امام سجاد علیہ السلام فرمانے لگے کہ آؤ نہر فرات کے کنارے۔ جب تمام لوگ وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بازو پڑا ہے۔ جب لوگ تھوڑا آگے بڑھے تو دیکھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا بازو پڑا ہے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مبارک وہاں پر موجود ہے جہاں پر آپ لڑتے لڑتے شہید ہوئے تھے۔ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے قبر کھودی گئی اور آپ کے جسم مبارک کو بھی ایک مقام پر دفن کر دیا گیا۔ آج بھی میدان کربلا میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت سے بے انتہا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس اسلام کی خاطر اہل بیت نے اپنی جانوں کو قربان کیا، اس اسلام پر حقیقی طور پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔